السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ ہمارے یہاں امام صاحب نماز پڑھاتے ہوئے بے ہوش ہو کر گر گئے، تو اس حالت میں کیا کرنا چاہیے؟ قرأت والی نماز اور بغیر قرأت والی نماز دونوں کا حکم بتا دیجیے۔ یہ سوال دراصل پیدا ہوا ہے بنا کے مسئلے کی بنیاد پر۔ بنا کا مسئلہ یہ ہے کہ نماز کی حالت میں اگر کسی شخص کا وضو ٹوٹ جاتا ہے یا اس کو قے ہو جاتی ہے یا نکسیر پھوٹ جاتی ہے تو اسے چاہیے کہ وہ بغیر بات کیے ہوئے قریبی نل پر جائے، وضو کرے اور واپس آ کر جہاں سے اس نے نماز ختم کی تھی وہیں سے دوبارہ شروع کر دے۔ اب اگر یہ شخص منفرد ہے تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ سر نو پڑھے، اور اگر مقتدی ہے تو جو چیزیں چھوٹ گئی ہیں پہلے ان کو بغیر قرأت کے پورا کر لے، اور بعد میں جو چیزیں باقی رہ گئی ہیں، جو اس کو مل گئی ہیں، جو ارکان، ان میں شامل ہو جائے۔ اور اگر امام ہے تو اس کا حکم یہ ہے کہ امام کسی کو خلیفہ بنا دے، پیچھے سے کسی شخص کا ہاتھ پکڑ کر اپنی جگہ پر کر دے اور وہ جائے وضو کر کے واپس کہیں بھی آ کر لگ جائے۔ تو اگر امام کا وضو ٹوٹ رہا ہے تو اس کو خلیفہ بنا دینا چاہیے کسی کو۔ تو اسی مسئلے کی بنیاد پر یہاں یہ سوال پیدا ہوا کہ اگر کوئی امام بے ہوش ہو گیا ہے تو پھر نماز کا کیا کرنا چاہیے؟ نماز کو وہیں سے آگے پڑھنا چاہیے یا اثر نو نماز کو شروع کرنا چاہیے؟ تو جواب یہ ہے کہ یہاں نماز کو دوبارہ شروع سے ہی پڑھنا چاہیے۔ ہدایہ جلد اول صفحہ نمبر 129 پہ ہے، وَإِن جُنَّ أَوْ نَامَ فَاحْتَلَمَ أَوْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ اسْتَقْبَلَ لأنه يندر وجود هذه العوارض فلم يكن في معنى ما ورد به النص۔ کہ اور اگر مجنون ہو جائے یا سو جائے اور احتلام ہو جائے یا اس پر بے ہوشی طاری ہو جائے تو اثر نو شروع کرے گا، اس لیے کہ ان عوارض کا پیش آنا نادر ہے، لہذا یہ اس معنی میں نہیں ہوں گے جن کے بارے میں حدیث وارد ہوئی ہے، نص وارد ہوئی ہے۔ یہ جو بنا کرتے ہیں یہ ایک حدیث کی بنیاد پر بنا کرتے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے من قاء او رعف فی صلاته فلینصرف ولیتوضأ ولیبنی علی صلاته ما لم یتکلم، کہ جس شخص کو نماز کی حالت میں قے ہو جائے یا نکسیر پھوٹ جائے تو اسے چاہیے کہ لوٹ جائے اور وضو کر کے اپنی نماز پر بنا کرے جب تک کہ اس نے بات چیت نہ کی ہو۔ تو اگر بات چیت نہیں کی ہے تو وہ اپنی نماز پر بنا کر سکتا ہے۔ اور یہاں جن عذروں کو حدیث شریف میں بیان کیا گیا ہے وہ ہے قے، نکسیر، اور اسی طرح ایک دوسری حدیث میں من اصابہ قیء او رعاف او قلس او مزی، یہاں 4 عذروں کو بیان کیا گیا ہے، قے، رعاف اور قلس اور اسی طرح مزی۔ کسی کو نماز کی حالت میں مزی آ گئی تو وہ بھی لوٹ جائے، وضو کر کے آ کر اپنی نماز پر بنا کرے۔ تو ان 4 عذروں کو حدیث شریف میں بیان کیا گیا ہے، اور یہ 4 عذر ایسے ہیں جو کبھی بھی کسی کو بھی پیش آ سکتے ہیں، برخلاف مجنون ہونے کے یا نماز کی حالت میں سو جانا اور اسی حالت میں احتلام ہو جانا یا بے ہوش ہو جانا۔ یہ 3 عوارض ایسے ہیں جن کا وجود شاذ و نادر ہی ہوتا ہے، یہ بہت کم کبھی کبھار پائے جاتے ہیں، اس لیے ان عوارض کی بنیاد پر بنا کا حکم نہیں لگایا جائے گا، یہاں نماز کو دہرایا جائے گا۔ لہذا آپ کے یہاں جو امام صاحب نماز پڑھاتے ہوئے بے ہوش ہو کر گر گئے تھے تو اس کے بعد چاہیے کہ دوبارہ نماز کو شروع کیا جائے۔